نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين. معزز و محترم حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. اور الحمدللہ اس سال بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور توفیق بخشی کہ ہم آج تک رمضان کا ہر دن روزے میں گزاریں، روزے کی حالت میں گزاریں. الحمدللہ آج ہمارے 19 روزے ہو گئے اور اب یا 10 روزے باقی ہیں یا 11 روزے باقی ہیں. عشرۂ رحمت گزر گیا، رحمت کے 10 دن پہلے، رمضان کے پہلے 10 دن وہ گزر گیا. عشرۂ مغفرت بھی گزر گیا، صرف ایک آج کی رات باقی ہے اور کل کا دن باقی ہے. دوسرا عشرہ بھی گزر جائے گا کل غروب آفتاب کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس رمضان مبارک میں ہم اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر لیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا. اے پیارے حبیب، اپنی امت پر اس شخص کا حال سناؤ، اپنی امت کو اس شخص کا حال سناؤ، اس شخص کا احوال سناؤ، اس کی زندگی کے حالات سناؤ. الذی آتیناہ آیاتنا، جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی تھی. بنی اسرائیل کا ایک شخص جس کا نام تھا بلعم بن باعورا، بلعم بن باعورا، اسے بلعم بن باعور بھی کہتے ہیں اور اسے بلعم باعور بھی کہتے ہیں. یہ اضافت ابنیہ کہلاتی ہے، اضافت ابنیہ. بلعم ابن باعور کہنے کی بجائے بلعم باعور کہتے ہیں. تو اسے بلعم باعور بھی کہتے ہیں، بلعم بن باعور بھی کہتے ہیں، بلعم باعورا بھی کہتے ہیں، بلعم بن باعورا بھی کہتے ہیں. یہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے بہت عبادت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی فرمانبرداری کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادتوں کو قبول کیا اور اسے اسم اعظم عطا فرمایا. یہ عابد و زاہد آدمی تھا، عبادت گزار شخص تھا. اللہ نے اپنا اسم اعظم اسے عطا فرمایا. اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے اس نام کو کہتے ہیں جس نام کو پڑھنے کے بعد جو دعا کرنے والا کرتا ہے، جو دعا کرتا ہے کرنے والا، وہ قبول ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نام بھی ہو سکتا ہے اسم اعظم، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی کوئی آیت بھی ہو سکتی ہے اسم اعظم. تو بہرکیف اسم اعظم اسے کہتے ہیں جس کے پڑھنے کے بعد یا جس کے لینے کے بعد، جسے زبان سے ادا کرنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے. یہ ہے اسم اعظم. اور اس بات پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم جلالہ جو ہے، اللہ، یہ اللہ کا اسم ذات ہے، اسم علم ہے، اسم جلالہ، یہ اسم اعظم ہے. اور کیوں نہ ہو،
اللہ کے ذاتی نام سے بڑا کون سا نام اسم اعظم ہو سکتا ہے؟ کون سا نام اسم اعظم ہو سکتا ہے اللہ کے نام سے بڑھ کر؟ تو باہر کر اللہ بھی اسم اعظم ہے، اور الحی القیوم یہ دو اللہ کے اسماء وصفیہ ہیں، یہ بھی اسم اعظم ہے۔ اور ایک آیت کریمہ ہے جسے آیت کریمہ ہی کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی اسم اعظم کہلاتی ہے، اور اسے دعائے یونس بھی کہتے ہیں۔ باہر کیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلعام بن باعورہ کو اسم اعظم عطا فرمایا تھا، اور وہ اسم اعظم پڑھ کر جو دعا کرتا قبول ہو جاتی تھی۔ لوگ اس کے پاس آتے تھے، وہ مستجاب الدعوات تھا، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی تھی، لہذا لوگ اس کے پاس آتے تھے، دعائیں کرواتے تھے اس سے، اور وہ جس کے حق میں دعا کرتا تھا اور اس کی مراد اسے مل جاتی تھی۔ زید آیا، اس سے دعا کروائی، اس نے زید کے حق میں دعا کر دی تو زید کا مقصد پورا ہو گیا۔ خالد آیا، اس نے دعا کروائی، اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ حامد آیا، اس نے دعا کروائی، اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ تو وہ مرجع خلائق بن گیا تھا، یعنی لوگوں کا ہجوم رہتا تھا اس کے گھر پر، یہ آیا اس نے دعا کروائی، وہ آیا اس نے دعا کروائی، اور یہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا تھا۔ لیکن ابتدا میں تو بہت اچھا تھا، لیکن انتہا اس کی اچھی نہیں ہوئی۔ آغاز تو بہت شاندار تھا، بہت خوبصورت تھا، انجام خوبصورت نہ ہوا، اور انجام خوبصورت جس کا ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ الاعتبار بالخواتیم، خاتمے پر اعتبار ہوتا ہے، موقوف خاتمے پہ ہے ہر ایک کا خیر و شر۔ سرکار شاہ کمال میرے 8ویں دادا پیر فرماتے ہیں، موقوف خاتمے پہ ہے ہر ایک کا خیر و شر۔ جس کا انجام بخیر ہوا، ایمان کی حالت پر جس کی موت ہوئی، اس کا انجام بخیر ہوا، اس کا خاتمہ اچھا ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، ایمان کی حالت پر ہم سب کو موت دے، ہمارے بڑوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے عزیزوں کو، ہمارے احباب کو، ان کے تمام خرابت داروں کو، ہمارے تمام خرابت داروں کو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ تو جب جان جائے تو ایمان سلامت رہے، جان جائے لیکن ایمان نہ جائے، جان جائے مگر ایمان نہ جانے پائے۔ تو آخری وقت پر، زندگی کے آخری لمحے میں آدمی ایمان کے ساتھ رہے اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو، تو یہ ہے حسن خاتمہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت سے سرفراز کرے۔ ہمارے تمام عقیدت مندوں، تمام دوست، تمام عزیز، تمام رشتہ دار، تمام احباب اور ان کے رشتہ دار، تمام ہماری نسلوں سے وابستہ ہونے والے افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کہلانے والے، ہم سے نسبت رکھنے والے، قیامت تک آنے والے جو ہوں گے، ان سب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حسن خاتمہ کی دولت سے سرفراز کرے۔ غوث اعظم کا جو مرید ہوتا ہے، ہم سب بحمدہ تعالیٰ پیران پیر کے مریدین کرام ہیں، ان کے سلسلے میں شامل ہیں۔ ہم سب قادری ہیں، عامری بنے اس وجہ سے ہم قادری بن گئے۔ تو جو قادری ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے غوث اعظم نے وعدہ لے رکھا ہے۔ سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے 70 بار وعدہ لیا ہے، میں نے اپنے رب سے، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے 70 بار وعدہ لیا ہے کہ میرا کوئی مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ میرا کوئی مرید نہیں مرے گا مگر ایمان کی حالت پر، توبہ کی حالت پر، توبہ کرنے کے بعد اور ایمان کی حالت پر وہ مرے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کی دعا قبول فرمائی. تو ہر غوث اعظم کا سچا مرید جو ہے وہ ایمان کی حالت ہی پر مرتا ہے, اور جو ایمان کی حالت پر مرتا ہے آخرت کو اس کی سمجھ جاتی ہے, برزخی زندگی اس کی سمجھ جاتی ہے, اس کی قبر جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بن جاتی ہے, اور آخرت اس کی منور ہو جاتی ہے. تو عرض کر رہا تھا یہ بلعام باعور جو تھا, یہ بلعام باعور کا بیٹا, باعورہ کا بیٹا, یہ پہلے تو بہت اچھا آدمی تھا, بعد میں اس نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں تباہ کر لی. کیسے تباہ کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا, ہم نے نشانیاں دی اسے عزت دی اللہ تبارک و تعالیٰ, اسے شہرت دی اللہ تبارک و تعالیٰ. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, تو وہ نکل گیا اس میں سے. اللہ نے اسے ایمان دیا, اسے مسلمان بنایا اور نیک بنایا, لیکن آخر کار اس کی نیکی اس سے چھین لی گئی, اس کا ایمان اس سے سلب ہو گیا, چھین لیا گیا. اس نے کیا کیا؟ وہ رہتا تھا عمالقہ کی بستی میں, جہاں قوم جبارین رہتی تھی. قوم جبارین ایک قوم تھی, میں تفصیل آئندہ بتاؤں گا انشاءاللہ, یہاں اس سے بحث نہیں. تو قوم جبارین کے شہر میں, قوم جبارین کی بستی میں یہ رہتا تھا, اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو وہ ماننے والے نہیں تھے. قوم جبارین کہلانے والے لوگ, یہ قوم جبارین کے شہر میں, ان کی بستی میں رہتا تھا. تو حضرت یوشع علیہ السلام قوم جبارین کے شہر میں گئے تبلیغ کرنے کے لیے. یوشع علیہ السلام, اور یہ یوشع علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بننے والے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین کون پیغمبر بنے؟ اگر کوئی سوال کرے تو یاد رکھنا جواب یوشع علیہ السلام. ان کے والد کا نام نون ہے, نون, ان کو کہتے ہیں یوشع بن نون. موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے نائب, ان کے خلیفہ, ان کے قائم مقام جو بنے, ان کے سجادہ نشین کہیے, جانشین کہیے, جو بنے وہ کون تھے؟ یوشع بن نون علیہ السلام, یہ بھی پیغمبر ہے. تو حضرت یوشع وہاں تبلیغ و ہدایت پہنچانے کے لیے گئے. قوم جبارین جو ہیں وہ ان کے پاس بلعام باعور کے پاس پہنچے. جبارین جو لوگ تھے وہ بلعام باعور کے پاس پہنچے, جا کے کہا کہ یہ یوشع بن نون کے حق میں بد دعا کرو, یوشع بن نون کے حق میں بد دعا کرو. کس سے کہا؟ بلعام باعور کہا. تو بلعام باعور نے پہلے تو کہا کہ کیا کہہ رہے ہو, وہ یوشع بن نون ہے, وہ پیغمبر ہیں, علم رکھنے والا تھا, عالم تھا, نیک آدمی تھا, متقی آدمی تھا. کہا تم کیا کہہ رہے ہو مجھ سے؟ کیا میں رب کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤں؟ تم میری زندگی برباد کرنا چاہتے ہو, میری آخرت تباہ کرنا چاہتے ہو؟ میں یوشع بن نون کے حق میں بد دعا کروں؟ اور پیغمبر, اللہ کے پیغمبر کے حق میں جو بد دعا کرتا ہے اس کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے, وہ برباد ہو جاتا ہے. اللہ کے پیغمبر کا تو کچھ بگڑنے والا نہیں. تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہاری مت ماری گئی ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, کر سکتے ہو, ان سے ہماری امید وابستہ ہے, تم ضرور کرو. تحفے کا لالچ دیا, تحفے دیے, نذرانے دیے, رشوت. جب پیسے آئے ہاتھ میں, اب اس کے منہ میں پانی بھرایا بلعام باعور. اور حضرت یوشع علیہ السلام نے قوم جبارین میں جانے کا جو ارادہ کیا, قوم جبارین میں جو پہنچے, جبارین کی بستی میں جو پہنچے, تبلیغ کی نیت سے نہیں, میں نے کہا ابھی تبلیغ کی نیت سے نہیں, ان پر حملہ کرنے کی نیت سے, ان سے جنگ کرنے کی نیت سے, کیونکہ وہ اللہ کے نافرمان لوگ تھے, سفاک لوگ تھے, خدا بیزار لوگ تھے.
کفار تھے ان پر حملہ کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے گئے. تو جبارین گئے اس کے پاس، جا کے کیا کہا کہ تم بددعا کر دو. انہوں نے کہا بلا میں باور نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا، لیکن انہوں نے جبارین جو تھے آخر اسے آمادہ کر لیا، اس کی بیوی کو بھی بہلایا پھسلایا. یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر سیدھا بھی رہے اپنی ذات سے تو بیگم صاحبہ جو ہے بیگم صاحبہ کی باتوں میں آ کر تباہ ہو جاتا ہے. عورت ایسی چیز ہے، بیوی ہر بیوی نہیں، بہت سی بیویاں ایسی ہیں جو نیک عورت ہوتی ہے، وہ تو اس کے کیا کہنے ہیں. اس پر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عنایتوں کا سایہ ہے. یہ تو بری عورتوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں. اچھی بھی عورتیں ہیں، بری بھی عورتیں ہیں، مردوں میں بھی اچھے ہیں برے بھی ہیں، لیکن مردوں کی بنسبت عورتوں میں تعداد بروں کی زیادہ ہے. بری عورتوں کی تعداد برے مردوں کی بنسبت زیادہ ہے. عرض کر رہا تھا، اس کی بیوی نے کہا ارے ایسے نہیں ہے، دعا کر دو، تمہاری دعا میں آج تک تمہاری دعا کبھی ناکام نہیں ہوتی، کرو دعا. اب بیوی کی بات سن لی، اچھی بات بتائے تو سننا چاہیے، بری بات سن لی. آخر کار یوشع علیہ السلام کے حق میں اس نے بد دعا کی، پیسے لے لیے، بد دعا کی. تو جب بد دعا کرنے لگا، یہ میں مختصر عرض کروں تو یہ بد دعا کرتا تھا یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کو، لیکن اس کی زبان سے نکلتا تھا عمالقہ، جباری، یعنی جبارین کے حق میں وہ بد دعا ہوئی تھی. یعنی یہ کہنا چاہتا تھا زائد، زبان سے نکل رہا تھا امر. یہ کہنا چاہتا تھا الطاف، زبان سے نکل رہا تھا حمید. تو یہ چاہتا تھا یوشع بن نون علیہ السلام کو بد دعا دے. وہ بد دعا کر رہا تھا کس کے حق میں؟ جبارین کے حق میں بد دعا. بڑی بد دعا کر رہا تھا. وہ سب بد دعا کس کے حق میں ہو رہی تھی؟ غیر اختیاری طور پر جبارین کے حق میں ہو رہی تھی. انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ہم ہی کو بد دعا دے رہے ہو. اس نے کہا کہ میں کیا کروں، مجھے معلوم ہے کہ رب موسیٰ مجھ سے ناراض ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. رب نے مجھے مجبور کر دیا ہے تم کو بد دعا دینے پر، مجبور کر دیا ہے. دیکھا آپ نے، اللہ والوں کا کچھ بگڑ نہیں سکتا. وہ بد دعا کرنا چاہتا ہے، پوری کوشش کر رہا ہے بد دعا دینے کی حضرت یوشع علیہ السلام ان کے ماننے والوں کو، بنی اسرائیل، لیکن وہ بد دعا ہو رہی ہے جبارین کے حق میں ہو رہی ہے. ہاں، تو عرض کر رہا تھا اس طرح. اور ہوا کیا، آخر کار اس نے بد دعا دے دی. اس کے بعد جو ہے اس کی زبان جو ہے باہر نکل آئی، منہ سے باہر نکل آئی. اس کے بعد اس کی زبان سینے تک آئی اور وہ ہانپنے لگا، جس طرح کتا ہانپتا ہے. یہ دیکھا کتے کو ہانپتے ہوئے، ہانپتے ہوئے زبان باہر آ گئی کتے کی طرح. یہ اللہ کا عذاب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اس کے پیچھے پڑ گیا. شیطان نے اسے گمراہ کر دیا. عمالقہ کو شیطان نے بھیجا. جبارین آئے، اسے آپ کے سامنے میں نے واقعہ رکھا کہ کیا کیا اسے. اس کی آخرت تباہ ہو گئی، اس نے بد دعا کر دی. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. کیا ہوا؟ گمراہوں میں ہو گیا. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. اگر ہم چاہتے تو ہم نے جو اسے آیتیں دی تھی، جو نشانیاں دی تھی، جو اس میں عزم دیا تھا، اس کی وجہ سے اور ہم اس کا مقام بلند کرتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں چاہا. اس کی آخرت تباہ کرنی چاہیے. تو اسے معلوم نہیں تھا کہ میری آخرت اللہ تباہ کرے گا. وہ سمجھتا تھا میں تو اچھا ہوں، اللہ کا فرمانبردار ہوں، ایسی زندگی ہوگی میری اور خاتمہ بھی اچھا ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو مطمئن نہیں بیٹھنا چاہیے، بے فکر نہیں رہنا چاہیے کہ اب میں اچھا ہوں، نیک ہوں، ہمیشہ ایسا ہی نیک رہوں گا. نہیں،
سوء خاتمہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ مولا تبارک و تعالیٰ اب تک اچھا رکھا، آئندہ میرا اچھا رکھا، آخری سانس تک اچھا رکھا، آخری سانس تک بھی ایمان پر میرا خاتمہ فرما۔ غوث اعظم کے صدقے میں، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، پنج تن پاک کے صدقے میں، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں دعا کرنا، تو وسیلوں کے ساتھ دعا کرنا۔ دو وسیلے تو سب سے بڑے وسیلے ہیں، اولیاء میں سرتاج اولیاء کا وسیلہ، انبیاء میں سرتاج انبیاء کا وسیلہ، غوث اعظم کا وسیلہ مولا میری یہ دعا قبول فرما، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ مولا یہ دعا قبول فرما۔ میرا تو یہی وتیرہ ہے، پیران پیر کا نام لیتا ہوں اور حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ عمل پر نہیں زام بالکل مجھے، اپنے اعمال صالحہ پر کبھی نہیں اکڑنا چاہیے۔ میں نے بہت نیکیاں کی ہیں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، میں کچھ عمل نیک کرو، عمل کو دیکھو مت، نیکی کر دریا میں ڈال، تو عمل کرنا چاہیے لیکن عمل پر اکڑنا نہیں۔ یہ کیا نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، چاش پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، تحیۃ الوضو پڑھتا ہے، تحیۃ المسجد پڑھتا ہے، میں یہ سب پڑھتا ہوں، یہ کیا روزہ رکھتا ہے، یہ بس رمضان کے روزے رکھتا ہے، میں تو ہر مہینے کے 3 روزے رکھتا ہوں، فلاں روزہ رکھتا ہوں، فلاں روزہ رکھتا ہوں، عاشورہ کا روزہ رکھتا ہوں، عرفے کا روزہ رکھتا ہوں، شعبان میں روزے رکھتا ہوں۔ یہ کیا، اس نے کتنے حج کیے، اس نے 1 حج کیا، میں 14 حج کر چکا ہوں۔ میں نے کتنے حج کیے مجھے یاد نہیں، ایسا حاجی ہوں میں، ہر سال عمرہ بجا لیتا ہوں۔ اپنے اعمال پر نظر کرنا چاہیے، عمل پر نہیں ناز بالکل مجھے، عمل کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، ناز نہیں کرنا چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے، عمل کو دیکھنا نہیں چاہیے، کر دیا بس بھول جاؤ، عمل نیکی بھول جاؤ۔ عمل پر نہیں ناز بالکل مجھے، نبی کا ہے بس یک توسل مجھے، نبی کا وسیلہ ایک کافی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو اتقوا اللہ، عمل کرو مگر نظر وسیلے پر رکھو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، عمل کو مت دیکھو، عمل کرو وسیلے پر نظر رکھو۔ یا پیر، یا پیران پیر تمہاری نسبت کام آئے گی، حضور غریب نواز آپ کی نسبت کام آئے گی، پیران پیر آپ کی نسبت کام آئے گی، یا حسین آپ کی نسبت کام آئے گی، مولا علی تمہاری نسبت کام آئے گی، صدیق اکبر آپ کی نسبت کام آئے گی، حضور آپ کی نسبت کام آئے گی، میرے عمل کام نہیں آئیں گے۔ صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل، طاعتیں آئیں نہ زہد آیا نہ تقویٰ آیا۔ خیر بندگان، عرض کر رہا تھا کہ اللہ فرماتا کہ اگر ہم چاہتے تو اسے جو ہم نے نعمتیں دی تھی اس سے بلند کرتے، لیکن وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین پر ہی جم گیا، زمین ہی کا ہو کر رہ گیا۔ ہم نے جو نعمتیں دی ہیں ان کی مدد لے کر، ان سے مدد لے کے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی۔ نفس نے چاہا، پیسے دے کے دولت آ رہی ہے تو بد دعا کر دی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی سی ہے، بلعم باعور کی مثال۔ ان تحمل علیہ یلحظ او تترکہ یلحظ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتے کی مثال، آپ دیکھتے ہیں کتا دیکھا ہے آپ نے، تیلگو زبان میں اسے کہتے ہیں ککا، ہماری زبان میں کتا، تامل زبان میں نائی ہے نا، اور کنڑ زبان میں بھی نائی ہی ہے، شاید نائی ہی ہے۔ تو کتا آپ دیکھیں دور سے دوڑ کے آتا ہے، دور سے دوڑتا ہوا آتا ہے قریب آپ کے تو ہانپتا رہتا ہے،
بھائی دور سے دوڑ کے آیا ہے، ایکسرسائز ہوئی ہے، بھاگ کے آیا ہے، ہانپ رہا ہے، سو کے اٹھتا ہے، ریسٹ لے کے اٹھا نا، تب بھی ویسے ہی ہانپتا ہے جس طرح دور سے دوڑ کے بہت آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی مثال کتے کی سی ہے، ان تحمل علیہ یلہث، اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی وہ زبان باہر نکالے گا، او تترکہ یلہث، اور اگر تو چھوڑ دے، حملہ نہ کرے، تب بھی وہ زبان باہر نکال کے، کتا کیسا کرتا ہے، زبان باہر نکال کے ہانپتا ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ہماری نشانیوں کو جھٹلانے والے لوگوں کی یہی مثال ہے، کتے کی سی مثال ہے۔ فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب تم نصیحتیں سناؤ تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں، یاد دہانی ہو ان کی۔ ہاں ہاں ایک آیت آ گئی، آپ کو اس آیت کے بارے میں کچھ بول کر ہی آگے بڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الساعة ایان مرساہا، یسألونک عن الساعة ایان مرساہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پیارے حبیب، یہ لوگ کفار آپ سے پوچھتے ہیں، یہ یہودی آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ٹہری ہے، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ قل انما علمها عند ربی، اے محبوب تم فرماؤ کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیها لوقتها الا هو، اللہ تعالیٰ ہی اس کے وقت پر اسے ظاہر کرے گا، جب وقت آئے گا قیامت کا تو اللہ تعالیٰ ہی قیامت کو قائم کرے گا، اسے ظاہر کرے گا۔ حضور سے یہ کیا پوچھ رہے ہیں یہودی کہ قیامت کب آئے گی، قیامت۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کو قیامت کا علم نہیں تھا، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی اس کا علم سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو نہیں تھا۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ بلا شبہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو قیامت کب آئے گی اس بات کا علم تھا، لہذا حضور نے بتا بھی دیا کہ قیامت کب آئے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے بتا دیا، احادیث میں ہے کہ حضور نے بتا دیا کہ قیامت جمعہ کے دن آئے گی۔ اب ہمارا ایمان ہے کہ جمعہ کے سوا کسی اور دن میں قیامت نہیں آئے گی، نہ ہفتے میں آئے گی، نہ اتوار میں، نہ پیر میں، نہ چہارشنبے میں۔ حضور نے فرمایا جمعہ کے دن قیامت آئے گی، تو حضور کو معلوم ہے نا کہ قیامت کب آئے گی۔ اس حدیث کے باوجود یہ کہنا، اس حدیث کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ حضور کو قیامت کب آئے گی اس بات کا علم نہیں، جہالت ہے یہ نہیں۔ حضور نے فرما دیا کہ قیامت جمعہ کے دن آئے گی۔ پھر حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ قیامت جو ہے محرم کے مہینے میں آئے گی، دن بھی بتا دیا، مہینہ بھی بتا دیا، محرم کے مہینے میں آئے گی۔ اور پھر حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ قیامت 10 محرم کو آئے گی، عاشورے کے دن آئے گی، شہادت امام حسین جس دن ہم کرتے ہیں، امام حسین کو یاد کرتے ہیں، عاشورے کا دن، شہادت کا دن، اس دن آئے گی قیامت۔ دن بھی بتایا، مہینہ بھی بتایا، اور تاریخ بھی بتائی، 10 تاریخ مہینہ محرم کا اور جمعہ کا دن۔ بس یہ کہ کون سی ہجری میں آئے گی یہ نہیں بتایا، وہ کون سا ہجری سال ہوگا اس سال قیامت آئے گی یہ نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہجری کیلنڈر ہی نہیں تھا۔
ہجری تاریخ ہی نہیں تھی. حضور کے وصال ظاہری کے بعد صدیق اکبر کا عہد خلافت، اس کے بعد فاروق اعظم کے دور خلافت میں فاروق اعظم نے ہجری کیلنڈر مرتب فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے زمانے میں ہجری کیلنڈر ہوتا تو حضور یہ بھی بتا دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کسی چیز کا نہ بتانا اس چیز کا سبحان اس اللہ چیز کے نہ جاننے کی دلیل نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے معلوم ہے کہ اس آدمی کا باپ کون ہے، مگر میں نے کسی کو نہیں بتایا. سبحان اللہ. میرا نہیں بتانا اس بات کی دلیل نہیں کہ مجھے نہیں معلوم ہے. کتنی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، کتنی باتیں ہم جانتے ہیں، لیکن اپنی بیوی سے بھی شیئر نہیں کرتے، اپنے باپ کو بھی نہیں بتاتے، اپنی ماں کو بھی نہیں بتاتے، اپنے قریب سے قریب رہنے والے کو بھی نہیں بتاتے، اپنے قریبی عزیز کو بھی نہیں بتاتے. تو نہ بتانا اس بات کی دلیل نہیں کہ نہیں بتانے والا اس بات سے بھی ناواقف ہے جس بات کو وہ بتا نہیں رہا ہے. نہ بتانا جاننے کی علامت ہے، نہ بتانا جاننے کی علامت ہے. جانتا ہے اسی لیے تو نہیں بتا رہا ہے. آدمی وہی چیز نہیں بتائے گا نا جسے وہ جانتا ہوگا. جو نہیں جانتا اسے نہیں بتانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ بتا دیں ہمیں یہ بات، بتا دیں. آپ کس سے کہیں گے؟ اس سے کہیں گے جو وہ بات جانتا ہے. آپ نے کہا مجھے فقہ پڑھا دیں. وہ کہتا ہے میں نہیں پڑھاؤں گا. کسی سے کہا آپ نے کہ فقہ پڑھا دیں، وہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نہیں پڑھاؤں گا تمہیں. تو ان کا نہیں پڑھاؤں گا کہنا کیا بات، کس بات کی دلیل ہے کہ وہ فقہ جانتے ہیں لیکن پڑھاتے نہیں. وہ جانتے ہیں لیکن آپ کو بتاتے نہیں. تو بہرکیف یہ سرکار نے قیامت کس سال آئے گی بتایا نہیں. ان کا نہ بتانا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ قیامت کس سال میں آئے گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ گاڑی ہو گئی بات، ہارڈ ہو گئی. تو سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم بات جانتے نہیں، بتائے نہیں. سرکار بتائے نہیں. سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے بتایا نہیں کہ قیامت کس ہجری سال میں آئے گی. تو ہم کیسے کہیں کہ وہ جانتے تھے کہ قیامت کس ہجری سال میں آئے گی؟ تو اب میں پوچھتا ہوں اللہ نے کہاں بتایا قیامت کس ہجری سال میں آئے گی؟ اللہ نے بتایا ہے قرآن میں، حدیث میں بتایا ہے؟ کسی نہیں بتایا تو کیا اللہ کے بارے میں بھی یہی کہو گے؟ اللہ کو بھی نہیں معلوم ہے کہ کس ہجری سال میں قیامت آئے گی؟ نہیں سمجھ میں آیا. اللہ نے نہیں بتایا نا. اللہ نے کہاں بتایا کہ قیامت کس ہجری سال میں آئے گی؟ تو اللہ نے نہیں بتایا تو کیا ہم کہہ رہے تھے کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ قیامت کس ہجری سال میں آئے گی؟ بلا تشبیہ و تمثیل. اسی طرح اللہ جانتا ہے لیکن نہیں بتایا، اسی طرح حضور جانتے ہیں لیکن نہیں بتایا. یسألونک عن الساعة ایان مرساہا، یہ پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں ایان مرساہا کہ قیامت کب آئے گی. یاد رکھو قیامت کیا ہے؟ قیامت حضور کی شان ظاہر کرنے کے لیے اللہ بپا کرنے والا ہے. قیامت قائم ہوگی حضور کی شان محبوبی زمانے کو دکھانے کے لیے. قیامت قائم ہوگی حضور کے کمالات، حضور کی قدرتیں، حضور کی قوتیں، حضور کے مقامات اللہ کے پاس، حضور کا اللہ کے پاس حضور کی وجاہت کیا ہے یہ ظاہر کرنے کے لیے قیامت قائم ہوگی. فقط اتنا سبب ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد روز محشر کا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد روز محشر کا. تمہاری شان محبوبی زمانے کو، تو تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. حضور کی شان محبوبی کے دکھانے کے لیے بڑے بڑے گناہگار آئیں گے سرکار کے بس ایک اشارے پر جنت میں چلے گئے. خیر بندگان خدا، تو جس کے لیے قیامت قائم ہوئی،
قیامت قائم ہوگی، جس کے مقامات بتانے کے لیے خود اسے معلوم نہیں ہوگا کہ قیامت کس سال میں آئے گی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی زید کا نکاح ہے، زید کا نکاح ہے، طے ہو گیا کہ فلاں تاریخ میں نکاح ہوگا زید کا، فلاں جگہ نکاح ہوگا زید کا، فلاں دن نکاح ہوگا زید کا، فلاں ہجری مہینے میں ہوگا، فلاں ہجری تاریخ میں ہوگا، فلاں عیسوی مہینے میں ہوگا، عیسوی تاریخ میں ہوگا، سب طے ہو گیا، فلاں لڑکی سے ہوگا زید کا نکاح، یہ طے ہو گیا۔ اب خود زید کو معلوم ہوگا کہ نہیں ہوگا میری شادی کون سے دن ہوگی؟ زید کو معلوم ہوگا نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ۔ ارے شادی کا دن ہے ہی زید کے لیے، شادی کی بزم سجے گی زید کے لیے، جس کے لیے بزم سجے گی کیا اسے ہی معلوم نہیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انعقاد روزے محشر حضور کے لیے ہے، سبحان اللہ۔ ان کی شان کو دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے ہے، تو حضور کو کیسے نہیں معلوم ہوگا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ سبحان اللہ، فقط اتنا سبب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے چھوٹے بھائی حضرت حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، کیا اس پائے کا شعر، سبحان اللہ۔ کیسا عاشقانہ بولا جائے، عاشق رسول اور بلند پایا عاشق رسول یہ کہہ سکتا ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد روز محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو حضور کی شان دکھانے کا موقع ہے قیامت جسے کہتے ہیں، تو حضور ہی کو معلوم نہیں ہوگا کہ قیامت کس دن قائم ہوگی، کس مہینے میں قائم ہوگی، کس سال قائم ہوگی۔ حضور کو سب کچھ معلوم ہے لیکن بتایا نہیں۔ کیا آپ کو ہر بات معلوم ہے کہ آپ سب کو بتاتے پھرتے ہیں؟ مجھے ہزاروں باتیں معلوم ہیں، میں ہر ایک کو شیئر کرتا ہوں۔ عرض کر رہا تھا، ہاں حضور جسے چاہتے ہیں بتاتے ہیں، حضور کو معلوم بھی ہے بتاتے بھی ہیں۔ قیامت کب آئے گی، کس سال آئے گی، حضور کے غلاموں کو معلوم ہے۔ سبحان اللہ۔ اختاب جنہیں کہتے ہیں، اختاب، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، کس سال آئے گی۔ سرکار تو سرکار ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اختاب میں جو مخصوص لوگ ہوتے ہیں ان کو معلوم ہے۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، اور یاد رکھیں قیامت کا دن اللہ کی مخلوق ہے یا نہیں؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ قیامت میں جو کچھ حالات ہونے والے ہیں وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں یا نہیں؟ اللہ کی ہر مخلوق حضور کے نور سے بنی ہے، تو قیامت حضور کے نور سے بنے گی، حضور کے نور سے قائم ہونے والی ہے۔ جس کے نور سے قیامت قائم ہوگی اسی کو نہیں معلوم کہ قیامت کون سے دن ہوگی، کون سی تاریخ میں ہوگی، کون سے مہینے میں ہوگی، کون سے سال میں ہوگی۔ کیسی بات ہے؟ قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتۃ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت آئے گی اچانک آئے گی۔ تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کو سب کچھ معلوم ہے، قیامت کب آئے گی معلوم ہے۔ سمجھنا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے کہ بچی ہے حضور کو معلوم ہے، کل کیا ہوگا حضور کو معلوم سبحان ہے، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون کس جگہ مرے گا حضور جانتے ہیں۔ یہ 5 علوم خمسہ حضور کو معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بڑی حضور کی شان بتانے والی آیت آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ میرے پیر و مرشد، میرے والد گرامی، میرے استاد شریعت، میرے پیر طریقت حضرت علامہ الحاج سید شاہ محمد عمر عامر کلیمی حسنی الحسینی چشتی قادری نوری الخلفاء دامت برکاتہم رضی اللہ تعالی عنہ وقدس اللہ سرہ العزیز، ہمیشہ اس آیت پر بولتے تھے، ہمیشہ اس آیت کو موضوع گفتگو، اکثر اس آیت کو موضوع گفتگو بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، بہت غور سے سنیں، بہت غور سے سنیں پلیز۔ ہمارے محمد شفیع نگاہی شاہ میری صاحب، بہت غور سے سنیں،
بہت غور سے سنیں. ہمارے سید سجاد ہیں نوری فاؤنڈیشن والے سید سجاد عامری شاہ صاحب، آپ بھی بہت غور سے سنیں ہیں، بہت غور سے سنیں. شبیر صاحب سید سجاد عامری کے گہرے دوست، آپ بھی بہت غور سے سنے ہیں. اور ہمارے مزمل صاحب، آپ بھی بہت غور سے سنے، بڑے غور سے سنے. بہت مزہ آئے گا. میرے آقا کی شان بیان کرنے والی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو، اللہ جب تمہیں پکار، اللہ اور اللہ کا رسول، اللہ اور اللہ کا رسول جب تمہیں بلائے. بلانے والے کتنے ہیں؟ دو، ایک اللہ کا رسول، ایک اللہ کا رسول. عبدالحسیب حسیبی شاہ عامری صاحب سن رہے ہیں آپ؟ اللہ اور اللہ کا رسول، دو ہوئے نا بلانے والے. اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب اللہ اور اللہ کا رسول، جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بلائے، تمہیں بلائیں نہیں، جمع کا صیغہ نہیں. ایک بلاتا ہے تو کہیں گے بلائے، ایک سے زیادہ بلاتے ہیں تو کہیں گے بلائیں. یہاں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بلائے. اردو گرامر سے جو لوگ واقف نہیں ہیں وہ تو خیر بات ان کے سر سے گزر جائے گی. جو اردو گرامر سے واقف ہے نا، اردو صرف و نحو سے، عربی صرف و نحو سے جو واقف ہے نا، تو وہ تو مزہ لیں گے. ہم کہتے ہیں گرامر پڑھو بھائی. ایک صاحب سے میں نے کہا بھائی گرامر پڑھو، اس نے کہا گرامر، گرا اور مر جا، میں نہیں پڑھتا. میں نے کہا بھائی یہ نحو پڑھو، اس نے کہا کہ نحو کیا کریں. تو عرض کر رہا تھا اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کا رسول جب تمہیں بلائے، دو نام لیے صیغہ واحد کا. جب تمہیں بلائے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعواکم آنا چاہیے تھا، تثنیہ کا صیغہ دعوا، دعا واحد کا صیغہ، دعوا جب تثنیہ کا صیغہ. اے ایمان والو، جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بلائے کہہ رہا ہے، بلائیں نہیں کہا. حالانکہ دو نام یہ تو بلائیں آنا چاہیے، اور پھر دعا کے بجائے دعوا آنا چاہیے. مگر یہاں دعا کہا تو معلوم یہ ہوا اللہ اور اللہ کے رسول کی ذاتیں دو ہیں. اللہ کی ذات اللہ کی ذات ہے، رسول کی ذات رسول کی ذات ہے. ذاتیں دو ہیں لیکن دعوت ایک ہے. اللہ کے رسول کا پکارنا ہی اللہ کا پکارنا. اللہ کی ذات اللہ کی ذات ہے، رسول کی ذات رسول کی ذات ہے، دو ذاتیں ہیں، لیکن رسول کی رضا ہی اللہ کی رضا ہے. اللہ کی ذات اللہ کی ذات ہے، رسول کی ذات رسول کی ذات ہے. ذاتیں دو ہیں، ایک نہیں، دو ذاتیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کر لی بس اس نے اللہ کی بھی اطاعت کر لی. اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کے بعد اب اللہ کی اطاعت کرنا ہے ایسا نہیں ہے. دو ذاتیں ہیں لیکن دونوں کی اطاعت ایک، دو ذاتیں ہیں لیکن دونوں کی رضا ایک. اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بلائے تو اللہ کے رسول کا بلانا ہی اللہ کا بلانا ہے، لیکن اللہ کے رسول اللہ نہیں ہیں. جو اللہ کے رسول کو اللہ مانے، اللہ کے رسول کی ذات کو اللہ کی ذات مانے، وہ کافر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن اللہ کے رسول کا بلانا، اللہ کے رسول کی دعوت اللہ کی دعوت ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے نبی، جب تم نے میدان بدر میں کنکریاں زمین سے اٹھائیں اور کفار پر پھینکی، تو جب تم نے کفار پر کنکریاں پھینکی تو تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی. تمہارا پھینکنا اللہ کا پھینکنا. مگر
تم ہو، اللہ اللہ ہے، تمہاری ذات تمہاری ذات ہے، اللہ کی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا اللہ کے حبیب کا بلانا اللہ کا بلانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم کو اے ایمان والو اللہ کا رسول، اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو تم ان کی پکار کا جواب دو، یعنی لبیک کہو۔ کیوں؟ اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں پکارتا ہے، تو کیوں پکارتا ہے؟ لما یحییکم، وہ چیز دینے کے لیے پکارتا ہے اللہ کا رسول تمہیں۔ اللہ کا رسول پکارتا ہے تو وہ اللہ کی پکار بھی ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار ہوتی ہے۔ تم کو بلاتا ہے اللہ کا رسول، اللہ بلاتا ہے تو کیا چیز دینے کے لیے بلاتا ہے؟ وہ چیز دینے کے لیے بلاتا ہے جو تمہیں زندہ کر دے۔ تو اللہ کے رسول زندگی بانٹنے والے ہیں، وہ خود کیسے مر جا سکتے ہیں؟ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ وہ تو لوگوں کو بلا کر زندگی دیتے ہیں، وہ تو لوگوں کو بلا کر وہ چیز دیتے ہیں جس سے آدمی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ خود کیسے مر جائیں گے؟ زندگی تقسیم کرنے والے۔ اجالا چھن رہا ہے، اجالا چھن رہا ہے، روشنی تقسیم ہوتی ہے، تیری آواز ہے یا زندگی تقسیم ہوتی ہے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پکاریں بلائیں تو اللہ بناتا ہے کہ جب بھی رسول تم کو بلائیں فوراً ان کی دعوت پر لبیک کہو اور ان کے پاس پہنچ جاؤ۔ اب ایک مسئلہ سناتا ہوں، ایک مسئلہ سناتا ہوں۔ ہمارے عبد الکلیم صاحب، خیر اللہ شاہ صاحب کے فرزند مولانا مولوی عبد الکلیم خیری پسمر کے رہنے والے نظامی، میری اگر تقریر سن رہے ہیں تو ان کی توجہ میں اپنی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ کیا ہے؟ فقہ کا مسئلہ کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، فرض نماز، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی فرض نماز پڑھ رہا ہے یا واجب نماز پڑھ رہا ہے، سنت موقدہ پڑھ رہا ہے، کوئی سی بھی نماز پڑھ رہا ہے، فرض بھی پڑھ رہا ہے، واجب بھی پڑھ رہا ہے، کوئی سی بھی نماز پڑھ رہا ہے، ایک امتی نماز پڑھ رہا ہے اور حضور پکارتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نماز پڑھ رہا ہوں، حضرات بہت غور سے سنیں، وراثت اللہ شاہ صاحب عامری بہت غور سے سنیں، جی شیراز خان عامری صاحب بہت غور سے سنیں۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے مجھے پکارا، قضاء الحق، میں نماز کی حالت میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں، حضور نے مجھے پکارا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ حضور کے پکار کے ہی فوراً مجھے حضور کے پاس جانا ہے، نماز میں نہیں رہنا، نماز میں نہیں رہنا۔ میں نماز ختم کر جاتا ہوں، نہیں، نماز میں ہوں، فرض نماز پڑھ رہا ہوں، حضور نے بلایا تو نماز چھوڑ کر حضور کے پاس آ جانا۔ اب حضور کے پاس میں پہنچ گیا۔ بہت غور سے سنیں، بیزار نہیں ہونا۔ آپ لوگ بولے کیا بول رہا ہے؟ کوئی ایسی بات میں کرتا ہی نہیں جو بیکار کی، الحمدللہ، اور ایسی بات کرتا ہوں جو آپ نے سنی نہ ہو، اکثر سے نہ سنی ہو۔ تو کیا عرض کر رہا تھا کہ حضور کے پاس میں پہنچ گیا۔ اب حضور نے مجھ سے کہا کہ دیکھو تم رائے پیٹ سے نکل کر رائے پورم پہنچ جاؤ، رائے پورم میں میرا امتی فلاں ہے، اسے مل کر یہ کہو، میرا پیغام اسے سناؤ۔ اور سننے کے بعد تمہیں جو کرنے کو کہے گا وہ کرو۔ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ حضور کے حکم کے مطابق رائے پورم چلے جانا ہے اور وہاں جانے کے بعد جس امتی سے حضور نے ملنے کو کہا مجھے، اس سے ملنا ہے۔ پھر اس کے بعد اب اسے ملنے کے بعد حضور نے جو پیغام سنایا کہ میرے امتی کو یہ پیغام سنو، وہ پیغام سنانا ہے۔ اب پیغام سننے کے بعد اب وہ مجھے کرنے کو کہے
وہ کام پورا انجام دینا ہے، دے کر پھر حضور کے پاس لوٹنا ہے. کیا؟ حضور کے پاس آنا ہے. اور حضور نے کہا کہ اس سے ملو، اسے یہ میرا پیغام دو، اور وہ جو کہے وہ کرو، پھر میرے پاس آؤ. پھر میں یہ سب کچھ کر کے امتی سے ملا رائے پورم میں، اور اس سے پیغام سنایا. پھر اس نے جو کہا وہ کر کے اب پھر حضور کے پاس آیا. اس نے کچھ کام بتایا کہ پھر وہاں جاؤ اور یہ کام کرو. پھر حضور کے پاس آیا. کتنا وقت گزر گیا؟ بہت وقت گزر گیا. کہاں گیا میں؟ قبلہ کہاں ہے؟ قبلے کی طرف کہاں تھا میرا چہرہ؟ ادھر شمال کی طرف ہوا، قبلے کی طرف ہوا، جنوب کی طرف ہوا قبلہ میرا چہرہ. پھر واپس آیا سرکار کے پاس. سرکار نے کہا اچھا اب یہ کام کرو، وہاں جاؤ، پھر وہاں سے وہاں جاؤ، پھر میرے پاس آؤ. پھر میں نے وہ سب کام کر لیے. اب حضور نے کہا اب اچھا جاؤ. اب مجھے آ کر نماز میں نے 1 رکعت پڑھی تھی، 4 رکعت والی فرض نماز تھی، اس میں نے 1 رکعت نماز پڑھ لی تھی. دوسری رکعت میں تھا حضور نے بلایا، تو جہاں سے میں نے نماز چھوڑی وہیں سے کنٹینیو کرنا ہے. اب میں نے یہ سب کام جو کیے وہ سب کام نماز میں داخل. باتیں کر رہا ہوں نماز میں ہوں، قبلے سے منہ پھر گیا نماز میں ہوں، حضور کے پاس آ کے باتیں کر رہا ہوں نماز میں ہوں، اور بہت کچھ خرید رہا ہوں نماز میں ہوں، ادھر جا رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ. نماز کی حالت میں بھی رسول بلائے تو جاؤ اور رسول اللہ جو کہیں وہ کرو. تمہاری نماز ختم ہونے والی نہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. اور یاد رکھو کہ اگر ایسا نہ کرو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ تمہارے دلوں کے ارادوں کے درمیان حائل ہو جائے گا. رسول جو کہے، رسول بلاتے ہیں تو فوراً پہنچ جاؤ. اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ خود جو ہے تمہارے ارادوں کو بدل دے گا، تمہاری نیتوں کو بدل دے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ تم رسول کی اطاعت سے پھر جاؤ. اور یاد رکھو کہ تم اللہ ہی کی طرف اٹھائے جانے والے ہو. اللہ ہی کی بارگاہ میں تمہیں پہنچنا ہے مرنے کے بعد. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے جو مخالفین تھے، مکے کے رہنے والے، ابو جہل بھی تھا، یہ سب خانہ کعبہ کے پاس پہنچنے کے بعد خلاف کعبہ کو پکڑ گئے. انہوں نے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. کفار اللہ کو مانتے تھے، حضور کو نہیں مانتے تھے، اس لیے کفار ہوئے. وہ اللہ کو ماننا، ان کا اللہ کو ماننا نہیں ہوا. تو کفار جا کے کعبے کے پاس کیا کہا انہوں نے؟ خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑ لیا، کعبے کو پکڑ کہا اے اللہ، یہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اگر یہ تیری طرف سے آیا ہے، اگر حق ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہم اسے نہیں مانتے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا. کیا کہہ رہے ہیں کفار مشرکین؟ اللہ کے بارگاہ میں جا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی خانہ کعبہ کے پاس جا کے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن حق ہے، اگر یہ محمد رسول اللہ کا لایا ہوا دین حق ہے، اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں، ہم تو اسے نہیں مان رہے ہیں، تو ہم پر کیا کر تو آسمان سے پتھر برسا اور ہمیں مار دے. مطلب ہے کہ ہم حق پر ہیں. اگر ہم حق پر نہیں ہیں، محمد حق پر ہے، معاذ اللہ، یہ قرآن حق پر ہے، محمد کا لایا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم دین حق پر ہے، حق ہے، تو ہم پر آسمان سے بات پتھر برسا. امیتنا بعذاب علیم، یا دردناک عذاب ہمیں پہنچا. اللہ سے کہہ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے
بہت غور سے سنیں. اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ کی یہ شان نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کام نہیں کہ اے محبوب ان کافروں کو، تمہارے ان دشمنوں کو، تمہارے گستاخوں کو عذاب دے. اللہ اگرچہ کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، تمہارے گستاخ ہیں، تمہارے دین کو مانتے نہیں ہیں، تمہیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرنا چاہتا. کیوں؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب ان کے درمیان تم ہو، سبحان اللہ. تم بھی مکے میں ہو، یہ بھی مکے میں ہو. جہاں تم ہو، جس شہر میں تم ہو، جہاں تم رہتے ہو، جہاں تمہاری خوشبوئیں ہیں موج در موج ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں مصطفیٰ، وہاں جس بستی میں تم ہو، جس جگہ تم ہو، وہاں کے کفار پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرمانا چاہتا. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں جب تک کہ ان میں کوئی استغفار کرنے والا نہ ہو. یہ تو گستاخی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں میں آنے والے استغفار کرنے والے ہوں. ہاں آخر کار انجام کیا ہوا ان لوگوں کا جو اللہ کے پیغمبروں کی اطاعت کے لیے راضی نہیں ہوئے، اطاعت پر راضی نہیں ہوئے. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کیسے جاہ و حشم والا بادشاہ تھا. فرعون کیسا بڑا بادشاہ، 400 سال اس نے تقریباً حکومت کی، 400 سال تقریباً حکومت کی، اور خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا. خدائی کا دعویٰ کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکومت دی، سلطنت دی. لیکن آخر کار موسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننے کی وجہ سے، موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے کی وجہ سے، موسیٰ علیہ السلام کی شان میں طرح طرح کی گستاخیاں کرنے کی وجہ سے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچانے کی وجہ سے فرعون کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار لگایا. یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام اسے بلا رہے ہیں حق کی طرف، وہ ماننے والا نہیں، وہ مانتا نہیں. آخر کار موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا قال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا، اے ہمارے رب تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو، اس کی سلطنت میں جو سردار ہیں، مالدار لوگ ہیں، ان کو تو نے زینت دی ہے دنیا کی، اور مال دیے ہیں، دولتیں دی ہیں فی الحیات دنیا میں. ربنا لیضلوا عن سبیلک، یہ تیری دی ہوئی نعمتیں لے کر تو تیرے راستے سے لوگوں کو ہٹا رہے ہیں، تیرے راستے سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں تیری مخلوق کو. ربنا اطمس علی اموالہم، اے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کیا ہے یہ؟ اسے کیا کہیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے پروردگار فرعون اور فرعونیوں کے مالوں کو تباہ و برباد کر دے. دعا ہے یہ دعا دے رہے ہیں. اے مولا فرعون کے، اور فرعون کیا ہے؟
ماننے والوں اس کے ساتھ رہنے والوں کے مال برباد کر دے. واشدد علی قلوبہم اور ان کے دل اور سخت کر دے. اللہ والا کبھی بد دعا دیتا ہے تو وہ بد دعا بیکار نہیں جاتی. آج اس کا اثر نظر نہیں آیا, کل نظر نہیں آیا, پرسوں نظر نہیں آیا. یہ نہ سمجھو کہ تم آزاد ہو, نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا اطمس علی اموالہم, اے اللہ ان کے مالوں کو ہلاک کر دے, تباہ کر دے. واشدد علی قلوبہم, ان کے دلوں کو اور سنگین کر دے تاکہ اور برائی کریں, نیک ہونے کا سوال ہی پیدا نہ ہو. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم, ایسے دل سخت کر دے کہ تیرا عذاب, دردناک عذاب دیکھنے تک بھی وہ ایمان لانے کا ارادہ نہ کرے. قال قد اجیبت دعوتکما, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ اور اے ہارون, تمہاری دعا قبول کر لی گئی. اب یہاں دیکھیے, موسیٰ علیہ السلام نے تو دعا کی, اے اللہ فرعونیوں کے مال کو برباد کر دے, فرعون کے مال کو برباد کر دے, ان کے دلوں کو اور سخت کر دے تاکہ وہ کفر کو نہ چھوڑیں اور مریں وہ کفر کی حالت پر. یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا. ہارون نے بھی دونوں نے مل کو کہا ہوگا نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, یعنی بد دعا کی, اور ہارون نے کیا کیا ہوگا علیہ السلام, آمین آمین کہا ہوگا. تو معلوم یہ ہوا آمین کہنا بھی دعا ہے. لہٰذا اللہ فرماتا ہے کہ تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی. معلوم ہوا دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو آمین کہنے والا جو ہے وہ بھی دعا کرتا ہے. ایک آدمی دعا کرتا ہے, جتنے لوگ بھی آمین کہتے ہیں وہ بھی اس کی دعا میں شریک ہو جاتے ہیں, وہ بھی دعا کرنے والے ہوتے ہیں. آمین کہنا بھی دعا کرنا ہے. بات سمجھ میں ہے؟ تو میں جب بھی دعا کروں رمضان کی راتوں میں, تو میرے ویورز, میرے ناظرین سے گزارش ہے, جہاں بھی وہ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں مجھے, براہ کرم میری دعا پر آمین کہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد اجیبت دعوتکما, تمہاری دعا, تم دونوں کی دعا, یعنی موسیٰ اور ہارون, تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر, ہوا کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر دریائے قلزم کے کنارے پر پہنچ گئے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر دریائے قلزم کے کنارے پر پہنچ گئے. سامنے موسیٰ علیہ السلام ہے, پیچھے بنی اسرائیل ہے. آہٹ سنی, گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی, مڑ کے دیکھا بنی اسرائیل تو پیچھے فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہا ہے, پورے اسلحے کے ساتھ آ رہا ہے, پوری تیاری کے ساتھ آ رہا ہے. کیا کرنے کے لیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بنی اسرائیل جو ہیں ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے, ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے. تعاقب کرتا ہوا آیا کہ کہاں گئے ہیں, میں وہاں جاؤں گا اور جا کر ان کو پیس کر رکھ دوں وہاں کر. تو مڑ کے دیکھا تو اتنے لوگ پیچھے فرعون ہے, اس کا لشکر. بنی اسرائیل اس لشکر کے سامنے, اس لشکر کی تعداد کے سامنے اپنی تعداد دیکھتے ہیں تو بہت کم ہے بنی اسرائیل. اللہ تعالیٰ اب ہوا کیا, جب فرعون بالکل قریب آ گیا اپنے لشکر کے ساتھ, موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے قریب آ گیا, بنی اسرائیل کے بالکل قریب آ گیا, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا, اے موسیٰ اپنا عصا جو ہے سمندر پر مارو, سمندر کے پانی پر مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سمندر کے پانی پر عصا مارا. ہوا کیا, جو ہی عصا مارا سمندر کا پانی ہٹنے لگا. سمندر سبحان اللہ, سبحان اللہ, کا ایک حصہ اس طرف اور ایک حصہ اس طرف, سمندر کٹ کے آدھا ادھر ہو گیا آدھا ادھر ہو گیا, بیچ میں ایک راستہ بن گیا, خشک راستہ. اس طرح ہماری سڑکیں ہوتی ہیں, راستے ہوتے ہیں, پانی ہوتا ہے کہ نہیں. سمندر چر گیا, چر کر آدھا سمندر ادھر ہو گیا آدھا سمندر ادھر ہو گیا. سمندر دو حصوں میں بڑھ گیا اور
پانی جو ہے پہاڑ کی طرح ادھر کھڑا ہو گیا، ادھر کھڑا ہو گیا، سبحان اللہ، پانی کے دو پہاڑ کھڑے ہوئے اور بیچ میں جو ہے خشک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم ملتے ہی شروع کر دیا چلنا، خشک راستے میں چلنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے آگے پیچھے پیچھے قوم بنی اسرائیل چلتے گئے، ادھر بھی پہاڑ رکا ہوا ہے، ادھر بھی پہاڑ رکا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے خشک راستے کے ذریعے آگے بڑھنے لگے، بہت آگے بڑھ گئے، ابھی راستہ باقی ہے۔ فرعون نے تعاقب کیا، پیچھا کیا۔ فرعون بھی اپنی قوم کو لے کر، خطیوں کو لے کر، فرعونیوں کو لے کر پیچھے پیچھے آیا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ۔ یہ بھی آ گیا، کہاں گیا؟ اسی خشک راستے پر آ گیا، اور یہ ادھر بھی دیکھ رہا ہے سمندر کو، ادھر بھی دیکھ رہا ہے۔ اپنی قوم سے کہا، خطیوں سے کہا، دیکھو میں کہتا تھا نا میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، میں تمہارا رب ہوں، پروردگار ہوں۔ دیکھو سمندر میری بات سنتا ہے، دیکھو اس طرح ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ دیکھو ادھر کھڑا ہو، سمندر جو ہے میرا حکم سنتا ہے۔ دیکھو دو حصوں میں بڑھ گیا ہے، دیکھو سمندر، میں ان کا رب ہوں نا، اس لیے معاذ اللہ سمندر کے دونوں حصے ادب کر رہے ہیں۔ دیکھو میرا اب یہ آگے بڑھ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے، پوری قوم کو لے کر خشک علاقے میں پہنچے۔ سمندر اب بالکل نہیں ہوا، وہاں پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام بھی، اور قوم بنی اسرائیل کا ہر فرد سمندر سے نکل کر، سمندر دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، کھڑے ہوئے ہیں دونوں حصے پہاڑوں کی طرح سمندر میں، یہ نکل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل خشک جگہ پہنچ گئے، خشکی میں آ گئے۔ اب یہ فرعون اور فرعونی لوگ جو ہیں، یہ سمندر کا وہ خشک راستہ جو وہ طے کر رہے ہیں، ادھر بھی سمندر ادھر بھی سمندر۔ جب یہ قوم فرعون اور فرعونی سمندر کے بیچوں بیچ پہنچے، خشک راستے پر ہی ہیں لیکن دو پہاڑ ہیں سمندر کے، جب پورے کے پورے سمندر کے اندر آ گئے، خشک راستے میں آ گئے کہ راستے کے باہر کوئی بھی نہیں ہے، یعنی سمندر کے باہر اس طرف بھی نہیں اس طرف بھی نہیں۔ اللہ نے حکم دیا سمندر کے دونوں حصوں کو کہ مل جاؤ، مل گئے۔ کیا ہوگا؟ دریائے قلزم میں غرق ہو گئے، فرعون بھی غرق ہو گیا، اس کا لاؤ لشکر بھی غرق ہو گیا، اس کا ساز و سامان بھی، اس کے وزراء بھی، اس کے اعوان و انصار بھی، اس کے ارکان دولت بھی، سب۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اللہ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کو ہم نے دریا پار کیا، پار لگایا، سمندر سے پار کر دیا۔ فاتبعہم فرعون، فرعون بھی ان کے پیچھے پیچھے آیا، وجنودہ، اور اس کے لشکر، بغیا وعدوا، سرکشی اور ظلم کے ساتھ، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ فرعون کو غرق نے گھیر لیا، پکڑ لیا، وہ ڈوب گیا، ڈوبنے لگا فرعون بھی ڈوبنے لگا، اس کی قوم بھی ڈوبنے لگی۔ جب ڈبکیاں کھانے لگا تو فرعون نے کہا، کیا کہا؟ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ ڈوب رہا ہے سمندر میں، جانکنی کا عالم ہے، سکرات کا عالم ہے، سکرات کے عالم میں اگر کوئی آدمی داخل اسلام ہو تو اس کا اسلام قبول نہیں ہے اللہ کے۔ نزا کے عالم میں کوئی داخل اسلام ہو تو اس کا اسلام اللہ کے بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ نزا کے عالم سے پہلے اس اسلام میں رہے اور نزا کا عالم اسلام کی حالت میں آئے تو یہ اسلام قابل قبول، یہ تو اسلام نہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ غرغرے کے عالم میں نہیں آتا، غرغرے کے عالم میں نہیں پہنچتا، سکرات کے عالم میں، نزا کے عالم میں نہیں پہنچتا۔ تو
ایک عالم ہوتا ہے، ایک حالت ہوتی ہے غرغرہ جسے کہتے ہیں، تو سکرات کے عالم میں ہوتا ہے، سکرات میں غرغرے کا عالم، تو جب غرغرے کے عالم میں آ جائے تو اب ایمان لائے کوئی لانے والا تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں، کیوں کہ اس وقت عالم غیب منکشف ہو جاتا ہے، غیب کھل جاتا ہے، عذاب کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، اور مرنے والے کافر کو معلوم ہو جاتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے غلاموں نے، ان کے صحابہ نے، ان کے تابعین نے، تابع تابعین نے، ائمہ نے، مسلمانوں کے علماء نے، صوفیاء نے، اولیاء نے جو بتایا صحیح ہے، اب دیکھ کے مان رہا ہے، وہ دیکھ کے ماننا کس کام کا، نہ دیکھ کے ماننا ہے ایمان، ان سین کو بلیو کرنا ہے ایمان، وہ سین کو بلیو کر رہا ہے۔ تو اب جب کہ اسے معلوم ہو گیا کہ فرشتے عذاب کے کون ہیں، کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، عالم بالا عالم غیب منکشف ہو گیا، کھل گیا، اب دیکھ کے وہ کہہ رہا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی، میں ایمان لایا اس بات پر کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، میں ایمان لایا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس ہستی کے جس ہستی پر بنی اسرائیل ایمان لائی، بنی اسرائیل کی قوم ایمان لائی، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمان ہوں۔ تو اس کا ایمان فرعون کا، اگرچہ کہ وہ ایمان لایا لیکن وہ ایمان فائدہ دینے والا ایمان نہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس ایمان کا کوئی مقام نہیں۔ ہاں عالم غیب چھپا ہوا ہے نگاہوں میں، نگاہوں سے اوجھل ہے، اب مان رہا ہے، فرشتے عذاب کے نہیں دیکھ رہا ہے پھر بھی مان رہا ہے، عذاب خداوندی کو نہیں دیکھ رہا ہے پھر بھی مان رہا ہے، تو یہ تو اسے کہتے ہیں ایمان باس، ایمان باس جو ہے وہ قابل قبول نہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ تو جمہور علماء، جمہور علمی بات عرض کر رہا ہوں، جمہور علماء یعنی اکثر و بیشتر علماء کرام جو ہیں، مفسرین کرام، امت کے اساتید، فقہاء اعظام، متکلمین کرام، یہ مانتے ہیں اہل سنت و جماعت کے کہ فرعون جو ہے وہ کفر پر مرا، یعنی ایمان لایا لیکن اس کا ایمان باس تھا، وہ سکرات کے عالم میں موت کے قریب ایمان لایا، اس وقت کا ایمان اسے اس کا قابل قبول نہیں، وہ اسے ایمان کی حالت میں مرنے والا نہیں مانا جائے گا، اور وہ جنت میں نہیں جائے گا اس ایمان کی وجہ سے، ایمان باس تھا اس کا ایمان، لہذا وہ مر کر جہنم میں جائے گا۔ قرآن میں ہے یقدم قومہ کا لفظ آیا ہے، فرعون جو ہے اپنی قوم، اپنی فرعونی قوم کے کو لیڈ کرتا جائے گا، وہ آگے آگے جائے گا، پیچھے پیچھے اس کے ماننے والے، اس کی قوم، قبطی قوم، فرعونی قوم جو ہے جہنم میں جائے گی، یہ الفاظ ہیں قرآن میں۔ لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہی موقف ہے کہ فرعون جو ہے وہ اس کا اسلام قابل قبول نہیں اور وہ جہنم کو جائے گا، حالت کفر پر مرنے والا ہی تھا وہ، کیونکہ اس کا ایمان باس ہے۔ لیکن حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ فرعون جو ہے وہ ایمان پر مرا، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتوحات مکیہ، فصوص الحکم، مصنف، کتنا بڑا مقام ہے، امام الموحدین، وحدت الوجود، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرعون جو ہے ایمان پر مرا اور کفر سے طاہر ہو کر اٹھے گا، طاہر ہو کے مرا، کفر سے پاک ہو کے اٹھے گا، کفر سے پاک ہو کر مرا، یہ شیخ اکبر کا قول ہے۔ لیکن یہ قول تعویل طلب ہے، یہاں فرعون سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ نفس جب فنا فی اللہ ہو کر بقا باللہ ہو جاتا ہے تو وہ طاہر ہو جاتا ہے، نفس امارہ کی برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے، بس سمجھ میں یہ بات ہے۔ یہاں فرعون سے مراد وہ فرعون نہیں۔ تو میں کیونکہ آج بہت باتیں ہوئیں
اب اس سے زیادہ شاید میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ لوگ وقت نہیں دیں گے انشاءاللہ، اور بھی زیادہ بولنا چاہتا تھا، دامان وقت کی تنگی کی وجہ سے نہ کہہ سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے اسے سمجھنے اور یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ، ہمارے میرے نہایت گہرے دوست اور میرے بڑے بھائی، میں ان کو بڑا بھائی سمجھتا ہوں، اور وہ میرے نسبتی برادر بھی ہیں، ڈاکٹر سجاد ظہیر رحیمی شاہ عامری بنگلوری کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، انہیں غیبی قوت عطا فرما، طاقت دے مولا، ان پر کرم فرما، ان کی تمام تمنائیں جو جائز تمنائیں ہی ہیں برلا مولا، اور طلحہ کو صحت دے، عافیت عطا فرما، طلحہ کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ زندہ شاہ مدار فیضی چنئی کے رہنے والے ریٹائرڈ کلیکٹر صاحب زندہ شاہ مدار فیضی، اے اللہ ان پر کرم فرما، رحم فرما۔ اے اللہ، میرے نہایت گہرے دوست، میرے شاگرد، میرے قریبی پیر بھائی محمد امیر جان صاحب، بحرین کے رہنے والے محمد امیر جان صاحب عامری المعروف بمختار اللہ شاہ عامری، اور ان کے بیٹے، بڑے بیٹے احمد بن وال، محمد بن وال، مولا ان سب پر کرم فرما، رحم فرما، ان کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ان کا شرح صدر فرما، یہ دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں کئی پہلوؤں سے، مولا ان کو ان کی دین کی خدمات کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارے مولانا مولوی عبید الرحمن بصیری شاہ عامری چنئی کے رہنے والے، مولا یہ الجامعۃ العامریۃ الکلیمیہ جو چنئی میں واقع ہے، پنور میں، چنئی کے پنور مقام میں جی اے میں واقع ہے، مولا اس کے یہ پرنسپل ہیں، اور اے اللہ ان پر کرم فرما، رحم فرما، ان کو ہر اعتبار سے پروان چڑھا، انہیں صحت دی، عافیت عطا فرما۔ اور ہمارے مولانا مولوی حافظ محی الدین محی شاہ عامری، یہ اے اللہ یہ ہمارے سلسلے کے نہایت اہم فرد ہیں، رکن ہیں، اور ان کی بڑی سرگرمیاں ہیں۔ الجامعۃ العامریۃ الکلیمیہ جو چنئی کے پنور نامی مقام میں ہے، جی اے میں ہے، اے اللہ یہ وہاں بہت سے فرائض انجام دے رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں سلامت رکھ، ان کو دونوں جہاں میں کامیاب ہونے والوں میں شامل فرما۔ اور اقبال اللہ شاہ میسوری کے، اقبال اللہ شاہ عامری میسوری کے دونوں فرزند محمد ایوب عامری، محمد یونس عامری، ان پر کرم فرما، رحم فرما۔ اے اللہ میرے ہمزلف بنگلور کے رہنے والے محمد اکرم صاحب المعروف باکرام اللہ شاہ عامری چشتی قادری کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ اکرم بھائی، جن کو میں اکرم بھائی کو پکارتا ہوں، اے اللہ ان کو صحت دے، عافیت عطا فرما، عمر دراز فرما، ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ اور میرے داماد بنگلور کے رہنے والے نیاز احمد صاحب عامری کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، ان کی عمر دراز فرما، رزق میں برکت عطا فرما۔ اور سید خضر احمد عرفانی شاہ عامری دامہ اقبالہ، فرزند سید عبد القادر صاحب قیومی شاہ عامری چشتی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما۔ اللہ یہ دعائیں قبول فرما، ہم سب کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما۔ سید ابرار کو صحت دے دے مولا، سید ابرار بنگلور کے رہنے والے جو ہیں مولا انہیں صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ محمد اعظم چشتی عامری، ڈاکٹر محمد اعظم چشتی عامری سلمہ اللہ القوی کے والد گرامی اکبر بادشاہ صاحب نلور کے رہنے والے، اے اللہ ان پر کرم فرما، رحم فرما۔ انصر جو ہیں ان کی والدہ حلیم علی شاہ صاحب کی بہن، اے اللہ ان پر کرم فرما، رحم فرما، صحت عطا فرما۔ سعدی شاہ صاحب، ہاں، ہمارے شہر مدراس کے رہنے والے ہمارے بہت خاص پیر بھائی سرکار قبلہ کے مرید اور خاص خلیفہ سعدی شاہ صاحب عامری، اے اللہ انہیں صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔
بجاہ سیدنا مولانا غوث الثقلین الغوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.